أما بعد فقد قال بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل صدق الله العلي العظيم صلوات پر محمد و احمد. عزیزان کرام قدر سورہ مبارکہ یونس کی 108 نمبر آیت کا سرا سلسلہ گفتگو جاری ہے کہ حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ حق تمہارے جانب آ چکا ہے. اب اگر ہدایت پاتے ہو تو تم اپنے نفس کے لیے اور اگر گمراہ ہوتے ہو تو اپنے نفس کے لیے. حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں تو پر داروغہ بن کر نہیں آیا کہ میں منوا کر ہی جاؤں گا. میرا کام تھا تمہاری ذات تک حق کو پہنچا دینا. عزیزان گرامی قدر گفتگو ساری دن بدن عاشورہ محرم کی طرف گامزن ہے اور میں اس کا ملحوظ رکھتے ہیں اس گفتگو کو جاری رکھے تاکہ 9-10 محرم میں اسی اس گفتگو کے ذریعے کربلا پہنچ جائیں. چونکہ مرکز کی سرکار دو عالم کی ذات ہے اس واسطے میں تمام پیسہ اپنی اس سے انداز نہ اس سے مرچ کر رہا تو جو بیٹھ رکھو. کل تک کی گفتگو جناب کے ذہن موجود ہے کہ سرکاری رسالت امام کی ذات میں خالق نے عین حق قرار دیتا. سرکار کی ذات ہی وہ حق ہے جنا اللہ کی طرف وہی ربوبیت کو بھی منوائے گا, قرآن کی عظمت کو بھی منوائے گا اور دین بھی سکھائے گا. سرکار کے ساتھ مرکزی نقطہ ہے اسلام کا, دین کا, قانون کا. سرکار کی وجہ تو ہی کوئی بندہ صاحب دین ہے, سرکار کی وجہ تو ہی کوئی بندہ صاحب مذہب ہے, سرکار کی وجہ تو ہی کوئی بندہ مسلمان ہے, سرکار کی وجہ تو ہی کوئی بندہ مومن ہے. کیونکہ مرکزی حیثیت ہے میرے نبی کی, اس واسطے دنیا کا کوئی مسلمان سرکار کے حق ہونے تو انکار نہیں کر سکتا. دنیا کا کوئی مسلمان دیکھو اختلافات میں وہ جن اختلافات امت مسلمہ چاہے گئے وہ سرکار رسالت باب کے بعد ہے. یعنی اختلافات کا جڑا آغاز ہے وہ سرکار رسالت باب تو بعد ہے. وہ بعد والی تاریخ تو اگرچہ میں بخوبی واقف ہوں. ٹھیک ہے جناب, میں چاہتا کہ سرکار رسالت باب تو آپ کی موجودہ زندگی تو براہ راست کربلا منتقل ہوئی. چونکہ درمیان اختلافات بہت زیادہ ہیں, درمیان لڑائیاں بھی ہیں, مسلمانوں کی آپس لڑائیاں بھی ہیں. مثلا جنگ جمل, جنگ صفین, جنگ احوان, یہ دو آپس سے مسلمان لڑے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ درمیانی تاریخ کو پھوڑ پھوڑ کے اپنا ماضی یاد کریے جنوں اسی لڑتے رہے. دیکھو میرے عزیزو, لڑائی دیا گلا کرنے لگی پھر لڑائی ہو گئی. کئی بندے بڑے اترے ہوئے وہ مکی لڑائی پہ آ کے میں نے گل کی ہوئی سی, ایک بار پھر گل سناؤ ہوا کی پھر گل شروع ہو جائے. نہیں میں پوچھنا فاتح کی دس فاتح لبتے لبتے پھر بندہ ہو جاتا ہے. میں چاہتا کہ اپنے موضوع کو سرکار دو عالم کی حیات طیبہ تو براہ راست بچوں سارے تاریخ جان بوجھ کے ساری تاریخ نو جان بوجھ کے, کیونکہ جڑا شیڈول ہے نا شہباز شریف صاحب کی خاتمہ اعلی پنجاب کی طرف تو جڑا شیڈول آمد آیا وہ یہ کہ اپنا مذہب چھوڑو نہ, کسی کے مذہب کو چھیڑو. یہ شیڈول میرے تک پہنچ چکا ہے کہ اپنے کو چھوڑو نہ اور کسی کو چھیڑو. میں سے بندہ ہوئے شرارتی, ارادے ہو شرارتی, وہ اپنا مذہب انج بیان کرے کہ اگلا چھیڑ جائے. انج بھی ہو جاتا ہے کہ
مذہب ہوں میں اتنے کر سکتا، کرنا تو میں نہیں نا کہ مذہب میں اپنا بیان کرا جگہ چھڑ جائے، بالکل نہیں، گل یہی بہتر ہے اپنا چھوڑو نہ کسی کو چھیڑو۔ لہذا بہترین طریقہ امت مسلمان میں مشورہ کریں تمام مسلمانوں کہ سرکار رسالت امام کا دور پوری دنیا کے مسلمانوں کا آئیڈیل دور ہے۔ سرکار مرکزی ہیرو نے تاریخ اسلام اختلافات آئے نے حضور تے وصال تو فوراً بعد وصال تو فوراً بعد اختلافات شروع ہو گئے۔ دو قسم کے لوگ سن جڑے آپس نبی دی جسد اطہر اجے قبر کے اندر نہیں سی گیا، جدو دو قسم کے لوگ آپس لڑ رہے سن جنہوں کل نبی نے پرا بنایا سی، مواخات مدینہ صحابہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضور نے ایک ایک انصار ایک ایک مہاجر کا پرا بنایا، فرمایا تعاون کرو، ایک اجڑ کے آئے نے مہاجر نے، تسی مقامی ہو، تسی مدد کرو۔ انصار مددگار مندر ہے، مہاجر ہجرت کرنے والے مندر ہے، جنہیں ہجرت کی تھی وہ مکے مدینے آئے، مدینے کے مسلمانوں حضور نے فرمایا انہوں تعاون کرو تھوڑے مہاجر پر آ جائے۔ اج بھی اللہ نہ کرے جنگ لگے تھے اتوں مہاجر تو بندے ادھر مہاجر دے اج بھی انہوں ویڑیاں بھی دینے جی ڈنگر نال آئے ہوں تو پٹھے بھی دینے جی آئے ہوں تو کوشش کرنے کھانا بھی دئیے۔ یہ مطلب مہاجر و انصار کا آپس کا پیار رکھنا مصطفیٰ دی سنت ہے۔ یعنی تو مہاجر مکے تو مدینے آئے تو مدینے کے لوگوں نے تعاون کیتا، آپ نے کھڑے ہو کے ایک ایک مہاجر ایک ایک انصار کا برات رہنا شروع کر دیتا مزاج دیکھ کے۔ یہ تمہیں پتا ہے قبیلے مزاج ایک نہیں سی، امیر بندے غریب کو کول بہ نہیں سکتے، وڈیا قبیلے کے سردار نکے بندے کو کول بہ نہیں سکتے۔ ایک واقعہ سرکاری رسالت امام کی خدمت چ بندہ آیا تو آ کے کہنے لگا بھی یا رسول اللہ کو مہربانی ساڈے تک کر چلو۔ آپ نے فرمایا میں آیا ہی مہربانیاں کرنا، میرا تو اور کام بھی کوئی نہیں، تیرے تو تک مہربانی نہیں ہوئی، کل کیا ہوا کی کہنے لگا کہ سرکار ایک مصیبت اتنے آنے ہیں تے کو جٹ کو بہنا ہوتا ہے تو گل بات کرنی ہوتی ہے تو بھی مچھی بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آیا غریب مربا تو فرمایا غریب مربا اتنے بیٹھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم چنگے نہیں لگتے، انہیں اگر چنگے لگتے ہی نہیں، وہ جو غریب غریب ہی ہوتا ہے یہ بات ہے نا آکڑ جاتے ہیں۔ میں بھی اچھا بیٹھا اپنا گل کرنی ہوتی کوئی تو چلو بکرے آئے کر پچھلے ٹائم آئے کرنا غریب، پہلے ٹائم اسی آ جائے غریب، یہ سانو حکم کرو پہلے ٹائم اے ہو جائے کر پچھلے ٹائم اسی آ جا کر۔ سرکار نے فرمایا اس نے کرنا ہے دولت کی نہیں طرح اس دسیا پہ انہیں کہ جا غریب لگتے ادھی ہوتے ہے غریب لگنا تیرے برابر تو کرنا نہیں میں ٹائم مقرر کرتا پھر تا بکرا تیرے کا بکرا میں تو ساری کائنات واسطے رحمت ہاں چنگا کرے تو ادھی دولت دیکھ ایک جہ ہو جاؤ تو کٹھے بیٹھے ہو بندہ چنگا نہیں گل جا سکتا جی میں تھی آخو کوئی حق ہے جو تھی فرماؤ کوئی حق ہے میں ادھی دولت دینا اسی برابر ہو جائیں گے پھر میرے سے ٹینشن تو مکی ہوگی۔ سرکار دوار نے فرمایا ٹھیک ہی بھائی کیا بات ہے سرکار دوار پہ آپ نے اس غریب نے پوچھا پھر راضی وہ کہنے لگا جی مجھے اجازت ہوگی تو میں گل کرنا ویسے تو اللہ تعالیٰ رسول ہی پہ تو گلا کرتے ہیں تھوڑے سمجھ سارا تو نہیں پتا تھوڑا نہیں میں تمہیں آخر تو کر جی آؤں گی کوئی تینوں کر لیا ادھی دولت تیرا برا تین دینا راضی ہے اس آخیا آخو مجھے اون جی چنگا سمجھے کہ نہیں تو میرے کو ادھی آ گئی نا میں اپنا